بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد کا ہے کہ ایک عورت کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے بہت رو رہی تھی اور کہے جا رہی تھی کہ یہ اللہ، میں اس حالت میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ پاس بیٹھے ایک اللہ والے بوڑھے آدمی نے جب اس عورت کو اس قدر تڑپ کر روتے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا اور کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ اے بیٹی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے بوڑھے بابا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں اپنی تکلیفوں کا گلہ صرف اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ یہ سن کر وہ بوڑھا بابا اپنی جگہ بیٹھ گیا اور وہ عورت پھر سے کعبے کا طواف کرتے ہوئے زور سے رونے لگی۔ وہ بیچاری اتنی زیادہ رو رہی تھی کہ صحیح سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ جب وہ عورت دوسری بار اس بوڑھے بابا کے پاس سے گزری تو اسے ایسا تڑپتا دیکھ ان بوڑھے بابا نے پھر سے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اے بیٹی، آخر تو کیوں اتنا زیادہ پریشان ہے؟ مجھے بتا دو صحیح، میں تیرے باپ کی عمر کا ہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ تیری کچھ مدد کر سکوں۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے بوڑھے بابا، پہلے میں اپنا طواف مکمل کر لوں، پھر آ کر آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ اس عورت نے طواف مکمل کیا اور پھر اس بوڑھے بابا کو بتانا لگی، اے بابا جان، آج وہ دن ہے کہ میرے گھر سے ایک ساتھ میرے 3 بچوں کا جنازہ نکلا ہے۔ میرے شوہر کی ابھی کچھ پہلے ہی وفات ہو چکی ہے اور اب میرے بچے بھی مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی؟ اس لیے اب میں رو رو کر اپنے اللہ سے فریاد کر رہی ہوں، وہی مالک میری مدد کرے گا۔ یہ سن کر اس بوڑھے بابا نے پوچھا کہ اے بیٹی، مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ آخر تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے بابا جان، جب میں تندور کے پاس بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی تو میرا دودھ پیتا بچہ میری گود میں تھا اور میرے 2 لڑکے کی، جن میں ایک کی عمر 6 سال تھی اور دوسرے کی صرف 5 سال، وہ دونوں ساتھ ساتھ کمرے میں کھیل رہے تھے۔ تو ان دونوں لڑکوں میں سے بڑے لڑکے نے چھوٹے سے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ بقرعید آنے والے دن ہمارے ابو نے بکرے کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو چھوٹے بھائی نے جواب دیا کہ مجھے تو نہیں پتہ، میں تو اس دن موجود نہیں تھا۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ تم یہیں رکو، میں ابھی چھری لے کر آتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آخر بکرا کیسے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس بڑے بھائی نے چھری لا کر اپنے چھوٹے بھائی کو زمین پر لٹا دیا اور اس کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو نے بقرعید کے دن ایسے بکرے کو ذبح کیا تھا۔ اس بڑے بھائی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گردن پر چھری چلانے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ تو بس معصومیت میں اپنے چھوٹے بھائی کو سکھا رہا تھا وہ بکرے کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے۔ چھوٹے بھائی کی جیسے ہی گردن کٹی تو وہ زمین پر تڑپنے لگا اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں لینے لگا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اے بابا جان، جیسے ہی میں نے اپنے بچے کی چیخنے کی آواز سنی تو دوڑتی ہوئی کمرے کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے، اس کی کٹی گردن سے خون فوارے کی طرح بہہ رہا ہے اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ میرے تو ہوش اڑ گئے اور میں چیختی ہوئی اپنے بچے کی طرف لپکی اور جلدی سے اسے اپنی گود میں لٹا لیا۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن گردن کٹنے کی وجہ سے بول نہیں پا رہا تھا۔ آخر دیکھتے ہی دیکھتے میرے اس پیارے بچے نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا اور میں اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔
میں اپنے بچے کو گود میں لیے زور زور سے رو رہی تھی۔ میں اس گھر میں اکیلی تھی، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے شوہر کی وفات ہو چکی تھی اور جب میرے ایک بچہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ ذرا میں اپنے بڑے لڑکے کی خبر تو لوں کہ آخر اس نے ایسا کام کیوں کیا کہ چھوٹے بھائی کی گردن ہی کاٹ دی۔ میرا بڑا لڑکا ڈر کر گھر میں کہیں چھپ گیا تھا تو میں جلدی سے اٹھی اور اسے تلاش کرنے لگی۔ اچانک میری نظر گھر کے کونے میں پڑی لکڑیوں کی طرف گئی تو میرا بڑا لڑکا ان لکڑیوں کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ میں غصے سے تیز قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھی اور پیچھے سے زور سے پکڑ کر اسے گھسیٹا تو وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے سفید فینا نکل رہا ہے۔ میں جب لکڑیوں کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک بہت زہریلا سانپ بیٹھا پھنکار رہا تھا۔ اسی سانپ نے میرے اس بڑے بچے کو بھی ڈس کر مار دیا۔ یہ منظر دیکھ میرا تو دل کانپ گیا۔ میں اکیلی بے بس اس گھر میں چیخ چلا رہی تھی، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اچانک مجھے آنگن کی طرف سے ایک چیخ سنائی دی تو میں دوڑتی ہوئی آنگن کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا دودھ پیتا بچہ جسے میں تندور کے پاس چھوڑ کر چلی آئی تھی، وہ زمین پر رینگتا ہوا تندور کے اندر گر گیا اور میری آنکھوں کے سامنے تندور کی بھڑکتی آگ میں جل کر اسی کی موت ہو گئی۔ اتنا بتا کر وہ عورت زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے بابا جان، آج ایسا دن ہے کہ صبح گھر سے میرے 3 بچوں کا جنازہ نکلا تو ان بوڑھے بابا نے اس بے بس عورت کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی صبر کرو، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے بابا جان، میں سب ہی تو کر رہی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرا اللہ میرے بارے میں کبھی برا نہیں چاہے گا، اس نے میرے ساتھ وہی کیا جو بہتر تھا، اس لیے میں کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اپنے اللہ سے کہے جا رہی ہوں کہ اے میرے اللہ، آج میرے گھر سے میرے 3 معصوم بچوں کا جنازہ نکلا ہے، میں ٹوٹ کر رہ گئی ہوں، لیکن اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ میں کیسے کیسے نیک لوگ گزرے ہیں کہ ان کے اوپر چاہے جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں وہ صبر ہی کرتے تھے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہم پر کوئی چھوٹی سی مصیبت آ جائے تو ہماری زبانوں پر اللہ کی ناشکری کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے شکایت کرتے ہوئے کہنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، کیا آپ کو ساری دنیا میں مصیبتیں دینے کے لیے ہم ہی ملے تھے؟ دوستو، ہم لوگ ایمان و یقین سے اتنا زیادہ دور ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر بھی صبر نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ساری زندگی میں اتنے زیادہ مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ کوئی عام انسان پر آتی تو وہ شاید ابھی ان کو برداشت نہ کر پاتا۔ اللہ ہمیں اور ہم آپ کو صبر کرنے والا بنائے۔ ایسی ہی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔